السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، اور ہاں کمنٹ بھی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ ممنوع عشق، القلم ہانا خان، قسط نمبر 13۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ یہ منظر ہے آفندی ولا کے لان کا، جسے آج انگیجمنٹ سیریمنی کے لیے سجایا گیا تھا۔ لان کے ایک حصے میں انگیجمنٹ اسٹیج پنک اور سفید رنگ کے حسین امتزاج میں جگمگا رہا تھا۔ اوپر سے محراب نما آرکڈ پہ گلابی گلاب اور سفید لیلیز کے گچھے جھک کر خوشبو بکھیر رہے تھے، اور ان کے ساتھ لٹکتی ہوئی سنہری فیری لائٹ ستاروں کے جیسے چمک دے رہی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے ریشمی ڈرپنگز نرم ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہل رہی تھی۔ گھاس کے سبز قالین پر نرم گلابی قالین بچھایا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے گول میزیں اور ان کے ارد گرد رکھی آرام دہ کرسیاں موجود تھیں، جو سفید کپڑوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن کے درمیان سینٹر پیس میں خوشنما گلابی اور سفید پھولوں کے گلدستے رکھے گئے تھے۔ ساتھ ہی کرسٹل کینڈل اسٹینڈ میں جلتی ہوئی موم بتیاں ایک نرم رومانوی روشنی پھیلا رہی تھیں۔ لان کا کونا کونا روشنیوں سے جگمگاتے آفندی ولا کے مکینوں کے ذوق کا پتہ دے رہا تھا۔ ویسے تو یہ فنکشن چھوٹے پیمانے پر کیا گیا تھا، اور کیوں کیا گیا تھا یہ بات صرف مسٹر وجدان آفندی جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ وزبان کہاں ہے؟ آفندی صاحب نے اپنی اہلیہ نازلین بیگم سے سنجیدگی سے پوچھا، جو خود بھی رسمی سی مسکراہٹ سجاتے مہمانوں سے مل رہی تھی۔ مرل بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، جبکہ اس کا چہرہ بھی اس وقت کچھ سنجیدہ سا تھا۔ پتہ نہیں، صبح سے نہیں دیکھا میں نے، نازلی بیگم کے سنجیدہ سے لہجے میں کہی گئی بات پر وجدان صاحب نے اپنے لب بھیجے، اور سامنے سے آتے سکندر صاحب اور ان کی فیملی کی جانب بڑھ گئے۔ اس وقت اس کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے کو توڑنے کے لیے صرف آسمان پر چمکتے چاند کی چاندنی موجود تھی، جو کھڑکیوں سے بآسانی اندر داخل ہوتے روشنی پیدا کر رہی تھی۔ وہیں اس کمرے میں 2 نفوذ بھی موجود تھے۔ ایک کی پشت کھڑکی کی جانب تھی، تو دوسرے کی نگاہوں کا رخ چمکتے چاند پر تھا۔ کب تک چلے گا یہ ڈرامہ؟ تو بولے گا بھی کچھ؟ دیوار سے ٹیک لگائے شخص کی بیزار سی جھنجھلاتی مگر خوبصورت مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ تو سب جانتا ہے، یہ کھیل تب تک چلے گا جب تک شکار خود جال میں نہ پھنس جائے۔ چاند کو دیکھتے نفوس نے سنجیدگی سے کہا، اور تیرے اس شکار اور جال کے چکر میں اگر میرا کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو میں تیری قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، یاد رکھنا۔ اب کے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا نفوس بری طرح سے گرایا، جس پر چاند کو دیکھتے نفوس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ جانتا ہوں، مگر یقین جان میں خود مجبور ہوں، اور تو ہی میرا واحد سہارا ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ چاند کو دیکھتے نفوس کی باتوں پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے نفوس نے خود کی کہی گئی بات پر لعنت بھیجتے چاند کو دیکھتے نفوس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو،
جب تک شکار جال میں نہیں پھنستا میں تیرے ساتھ ہوں، مگر دعا کر اس سب میں میرے دل کو کوئی بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اب کے دیوار سے ٹیک لگائے شخص نے اپنی آنکھیں موندتے آہستہ سے کہا، پریشان نہ ہو، ہم جلد اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ چاند کو دیکھتے نفوس نے چاند سے نظریں ہٹاتے دیوار سے ٹیک لگائے نفوس کو دیکھتے دھیمے مگر پرعزم سے لہجے میں کہا۔ اس وقت اس پراسرار شخص کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی جس پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا نفوس دل فریبی سے ہنس دیا۔ ہاں، وہ واقعی منزل کے قریب تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کی انگیجمنٹ سیریمنی ہے، تو چلیں آئے آپ سب اس میں شامل ہو کر میرے بیٹے اور ہونے والی بہو کو مبارکباد دیتے ہماری اس خوشی میں شرکت کریں۔ غزوان جو اس وقت 3 پیس سوٹ میں ملبوس ماہین اور اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا تھا، مگر نظروں کا مرکز دور رضا، عمر اور سنبل کے ساتھ کھڑی مہرماں سکندر تھی، جو عام دنوں سے کچھ ہٹ کر تیار ہوئی تھی، ایسے جیسے منگنی غزوان کی نہیں مہرماں کی ہو۔ اوپر سے اس کا بے پرواہ سا انداز اور عمر اور رضا کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتیں کرنا میر غزوان آفندی کو بری طرح سے سلگا رہا تھا۔ غزوان جس کی نظریں مہرماں پر ٹکی تھیں، وجدان صاحب کی پرجوش سی آواز میں کی گئی اناؤنسمنٹ پر اس نے اپنے جبڑے بھیجتے، رسمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے، مٹھیاں بھیجتے، اپنے پہلو میں کھڑی ماہین کو دیکھتے اسٹیج کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور ایک آخری نگاہ مہرماں سکندر کی جانب دیکھا، جو اب دل فریبی سے مسکراتے ہوئے زور و شور سے تالیاں بجا رہی تھی، جیسے غزوان کی انگیجمنٹ کی سب سے زیادہ خوشی مہرماں سکندر کو ہی ہو، جبکہ مہرماں کے پہلو میں رضا کو کھڑے دیکھ کر میر غزوان آفندی کے نقوش بگڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں تالیوں اور مبارکباد کے شور میں غزوان نے ماہین کو اور ماہین نے غزوان کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ مبارک ہو میر۔ غزوان جو جبڑے بیچے نظریں فرش پر جمائے ماہین کی بات سن رہا تھا، قریب سے آتی مہرماں کی نرم آواز پر اس نے اپنے لب بیچتے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت خوشی سے چمک رہا تھا۔ مجھے مبارکباد نہیں دو گی مہرماں؟ ماہین نے ہونٹوں پر مغرور سی مسکراہٹ سجاتے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ مہرماں کی جانب دیکھتے طنزیہ سے لہجے میں کہا، بلا وجہ وہ سامنے کھڑی لڑکی سے انسیکیور ہو رہی تھی؟ ہاں، ماہین دل میں سوچتے مسکرا دی۔ آف کورس، کیوں نہیں دوں گی، بہت بہت مبارک ہو، اب اس بلا کو تم ہی سنبھالو۔ مہرماں کھلکھلاتے ہوئے آگے بڑھ کر ماہین کے گلے لگی اور پھر شرارتی سے لہجے میں غزوان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ماہین کو آنکھ ونک کی، جس پر جہاں ماہین کے ہونٹوں سے طنزیہ سی مسکراہٹ سمٹی، وہیں غزوان نے حیران نظروں سے سامنے کھڑی مہرماں کو دیکھا، جبکہ ماہین کچھ دیر بعد مصنوعی سا مسکرا دی۔ مہر گڑیا، ادھر آئیں۔ سکندر صاحب کی مائک سے ابھرتی آواز پر مہرماں مسکراتی ہوئی ان کی جانب بڑھ چکی تھی، جو خود بھی ایک جانب اسٹیج پر کھڑے تھے۔ تو لیڈیز اور جینٹلمین، آج آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے مہرماں کو اپنے پاس کھڑا کرتے غرور سے کہا، ویل، آج صرف غزوان اور ماہین کی ہی انگیجمنٹ نہیں ہے، بلکہ میری اکلوتی بیٹی، میری گڑیا مہرماں سکندر کی بھی منگنی ہے۔ دھڑ 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 ایک ساتھ کئی آسمان میر غزوان آفندی کو اپنے اوپر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے ایک دم سے چونکتے ہوئے بے یقین نظروں سے پہلے سکندر لگا لی
اور پھر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کھڑی مہرماں کی جانب دیکھا۔ لمحوں میں میر غزوان آفندی کی سیاہ آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں، چہرے کے نقوش تنے تھے۔ اس سے پہلے غزوان حیرت سے مہرماں کی جانب بڑھا کہ سکندر صاحب کے اگلے الفاظوں پر اسے اپنا وجود پھتر ہوتا محسوس ہوا۔ یقیناً آپ سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کو وہ لڑکا کون ہے جس کو میری بیٹی کے لیے میں نے چنا ہے، تو بھائی آ جاؤ رضا بیٹے۔ غزوان نے سفید پڑتے بے یقین چہرے اور بے یقین نظروں سے اسٹیج کی جانب آتے رضا کو دیکھا، اور اب جا کر اسے رضا کی اس تیاری کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ دوسری طرف رضا غزوان کی جانب ایک بھی نظر ڈالے بغیر جا کر سکندر صاحب کی دوسری جانب کھڑا ہو چکا تھا۔ غزوان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی نمی بھی اتری تھی۔ دوسری طرف مہرماں کو اپنا دل سینے میں تڑپتا ہوا محسوس ہوا، مگر چہرے پر وہ مسکراہٹ سجائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ کل رات وہ آخری بار اپنی محبت پر جی بھر کر رو لی تھی، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ شاید لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو چنو، مگر جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے کسی بھی فیز سے نکلنا، کتنا مشکل ہوتا ہے ٹوٹے بکھرے دل کو چھوڑ کر مصنوعی سا مسکرانا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ریجیکٹ کر دیا تو بھول جاؤ، اتنا ڈرامہ کیوں؟ مگر ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا موو آن کر جانا۔ ہر کسی کو ہیل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، جیسے مہرماں سکندر کو تھا، مگر جیسے سب نے ہی اس پر رحم نہ کھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ بھی تب جب آپ کو اس ایک شخص کی عادت بھی ہو۔ مہرماں نے اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی پر قابو پایا۔ اس وقت وہ خود پر میر غزوان آفندی کی تپش بھری نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ سو میٹ مائی سن ان لا ٹو بی مسٹر رضا احمد۔ تو چلے برخوردار انگیجمنٹ سیریمنی شروع کرتے ہیں۔ سکندر صاحب نے اتنا کہتے ہی پرجوش سے انداز میں مسکراتے ہوئے ایک انگوٹھی مہرماں کی جانب بڑھائی، جبکہ رضا نے بھی انگوٹھی کے ڈبے سے انگوٹھی نکال کر اپنے ہاتھ میں تھامی۔ وجدان صاحب، نازلی بیگم اور مرل بھی اب سکندر صاحب کی فیملی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مہر بیٹا، یہ لے انگوٹھی اور پہنائے رضا کو۔ سکندر صاحب کی آواز پر مہرماں نے کانپتے ہاتھوں سے رضا کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ انگوٹھی پہنائی، اور یہی عمل رضا نے بھی دہرایا، مگر اتنے محتاط انداز سے کہ اس کی انگلی کا ذرا سا بھی لمس مہرماں کے ہاتھ پر نہیں لگا تھا۔ رضا کو اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے محسوس ہوئے تھے، وجہ میر غزوان آفندی کی نظریں تھیں۔ رضا نے تھوک نگلتے مسکراتے ہوئے مہرماں کی جانب دیکھا، اور شاید میر غزوان آفندی کی برداشت بھی یہیں تک تھی۔ غزوان نے غصے سے پاس پڑے واز کو پوری طاقت سے لات ماری، جس پر ماہین کی چیخ بے ساختہ تھی۔ سب نے ایک دم سے چونکتے غزوان کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ اتنا کہتے ہی غزوان ایک آخری خون آلود نگاہ رضا پر ڈالتے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے ازلان، مرل، مسٹر اینڈ مسز وجدان آفندی، مسٹر اینڈ مسز سکندر لغاری اور رضا کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ جہاں مہرماں نے چہرہ اٹھا کر بھی کسی کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہیں ماہین کا چہرہ توہین اور خجلت سے سرخ پڑا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے ماہے؟ مہرماں، جو کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی اور اب خاموشی سے کھڑی دوپٹے کی پنس کھول رہی تھی،
کہ غزوان ایک دم سے دروازہ کھول کر آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں آ کر ایک دم سے گرجا تھا۔ دوسری طرف محرمہ نے چونکتے ہوئے غزوان کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ ابھی لہو برسنے لگے گا۔ چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے، کنپٹی کی رگیں واضح پھڑ پھڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے محرمہ کو سامنے کھڑے شخص سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسا تماشا؟ محرمہ نے اپنے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے لاپرواہ سے انداز میں کہتے نا سمجھی سے پوچھا، اوہ گریٹ! تو محرمہ سکندر، آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ کس سے پوچھ کر آپ نے رضا سے انگیجمنٹ کی ہے؟ محرمہ کی لاپرواہی نے غزوان پر کھولتا تیل پھینکنے کا کام کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شیشے کے سامنے چوڑیاں اتارتی محرمہ کو اپنی جانب موڑتے غصے سے پوچھا، جس کے باعث محرمہ کے ہاتھ سے کئی چوڑیاں فرش پر گرتے چکنا چور ہوئی تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے میر؟ پاگل ہو گئے ہو؟ محرمہ نے جھنجھلاتے ہوئے غزوان سے فاصلے پر ہونا چاہا، جو فی الحال اسے اس وقت ناممکن سا لگا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے محرمہ سکندر، ورنہ میں کیا کر گزروں گا میں خود اس بات سے واقفیت نہیں رکھتا۔ غزوان کو اپنی دماغ کی شریانیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ محرمہ کو کسی اور کے پہلو میں سوچنا بھی میر غزوان آفندی کے لیے موت کے مترادف تھا۔ کیا مطلب؟ میرے ڈیڈ چاہتے تھے کہ میں رضا سے انگیجمنٹ کروں تو میں نے کر لی۔ اس میں ایسا کیا کون سا انوکھا کام کر دیا ہے میں نے؟ تم نے بھی تو کی ہے، اور ویسے بھی میں کون سا کسی اور کو چاہتی تھی جو مجھے کوئی مسئلہ ہوتا؟ محرمہ نے اب کے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا، بدلہ لے رہی ہو، سزا دے رہی ہو مجھے؟ محرمہ کے لاپرواہی میں کہے گئے لفظ غزوان کو خنجر کی مانند اپنے دل میں پیوست ہوتے محسوس ہوئے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اس نے محرمہ کی آنکھوں میں دیکھتے تکلیف سے پوچھا، بھائی اس میں بدلہ لینے والی کیا بات آ گئی؟ تم بھی تو ماہین سے شادی کر رہے ہو، اب میں نے ساری زندگی سنگل تو نہیں رہنا تھا نا؟ محرمہ جو دھڑکتے دل سے غزوان کی آنکھوں میں ٹھہرتی نمی کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ تاثرات بھی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے سنبھل کر مصنوعی سا مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی، اسے اب پردہ رکھنا تھا اپنے جذبات کا، وہ ایک بار پھر خوش فہم ہونے سے ڈرتی تھی۔ کس نے کہا میں اس سے شادی کر رہا ہوں؟ غزوان کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ محرمہ نے بامشکل ہی حیرانی سے اس کا جملہ سنا تھا۔ مطلب؟ محرمہ کے حیرت بھرے سوال پر غزوان نے سختی سے اپنے لب بیچے اور پھر گہری سانس لیتے تحمل سے گویا ہوا، دیکھو ماہے، تم ابھی نیچے جاؤ اور یہ انگوٹھی اتار کر رضا کو واپس کرو، اس سے کہو کہ تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، اوکے پرنسس؟ غزوان نے محرمہ کے رخسار کو 2 انگلیوں سے چھوتے پیار سے کہتے جیسے التجا سی کی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو میر؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ اور تم جاؤ یہاں سے، میں تھک گئی ہوں۔ محرمہ نے پریشانی سے جھنجھلاتے ہوئے کہتے غزوان کا ہاتھ اپنے رخسار سے جھٹکا، تم ایسا ہی کرو گی ماہے، یہ میں یعنی تمہارا میر کہہ رہا ہوں، ورنہ کیا؟ ابھی غزوان اپنی بات مکمل کرتا کہ رضا نے بیچ میں آ کر مداخلت کی، وہ یہاں محرمہ سے بات کرنے آیا تھا۔ اس سے پہلے رضا محرمہ کا ہاتھ تھام کر اسے غزوان کے حصار سے آزاد کرواتا کہ غزوان نے ایک زوردار مکہ رضا کے منہ پر دے مارا تھا، کوشش بھی مت کرنا میری ماہی کو ہاتھ لگانے کی، ہاتھ توڑ دوں گا، بھول جاؤں گا کہ تو میرا دوست تھا۔
غزوان نے محرمہ کو آرام سے اپنے پیچھے کرتے گڑراتے ہوئے رضا کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے تھا پر زور دیا، جس پر رضا کی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ اس نے کچھ سنبھل کر غزوان کی جانب دیکھا، جو اسے اس وقت بھوکے شیر کی مانند گڑراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میر، کیا پاگل پنا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ محرمہ نے غزوان کے بازو کو تھامتے خوف زدہ لہجے میں چلا کر کہا، جس پر غزوان نے رضا کا کالر چھوڑتے ضبط سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پیچھے مڑ کر محرمہ کا بایاں ہاتھ تھام کر احتیاط سے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر رضا کے ہاتھ میں تھمائی، جبکہ رضا، جو حیرانگی سے اپنے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھے اپنے گال کو سہلاتے ہوئے ہونکوں کی طرح غزوان کی جانب دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھ میں غزوان کو انگوٹھی تھامتے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ وہ رہا راستہ، تو یہاں سے جا سکتا ہے۔ تو میرا پرانا دوست ہے، اسی لیے تجھے معاف کرتا ہوں، مگر آئندہ تو مجھے میری ماہے کے ارد گرد تو دور اس کا نام لیتا ہوا بھی نہ ملے، ورنہ میں بھول جاؤں گا تو میرا دوست ہے۔ ماہے پر میر غزوان آفندی کا اپنا آپ ہی قربان، سمجھا؟ غزوان نے رضا کے کندھے پر مٹھی جھاڑنے والے انداز میں جیسے اسے اس کی حدود یاد دلوائی، جس پر رضا نے تعصب سے غزوان کی جانب دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دیکھ کنی، میری بات سن، آؤٹ! اس سے پہلے رضا اپنی بات مکمل کرتا کہ غزوان دبے دبے انداز میں گھبرایا۔ سب کے سامنے اس نے کیسے خود پر قابو کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، اور اب رضا کو مہر کے کمرے میں کھڑے دیکھ کر وہ جیسے پاگل سا ہو رہا تھا۔ غنی! رضا نے ایک بار پھر نرمی سے اسے ٹوکا، جس پر غزوان نے اسے زوردار جھٹکے سے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ آئی سیڈ آؤٹ! آؤٹ! جا یہاں سے رضا، یہ انگوٹھی تھام اور یہاں سے چلا جا۔ میں نہیں چاہتا میں اپنی اوقات پر آ کر تجھے ہرٹ کر دوں، اس لیے بہتر ہے تو چلے جا یہاں سے۔ غزوان کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تیری تھی۔ اسٹاپ اٹ! پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ بیہیو یور سیلف! یہ میرا کمرہ ہے جہاں تم دونوں ہی بغیر اجازت کے موجود ہو۔ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی، نکلو! محرمہ غصے سے گڑراتے ہوئے غزوان کے سامنے حائل ہوئی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی وہ اس وقت رضا کا چہرے کا نقشہ بگاڑ سکتا تھا۔ مجھ سے پہلے یہ جائے گا، اس کو بولو جانے کے لیے۔ غزوان نے نرمی سے محرمہ کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے تائید چاہی، لائیں مجھے وہ انگوٹھی دے دیں۔ محرمہ غزوان کو اگنور کرتے رضا کی جانب مڑی اور اپنا ہاتھ آگے کرتے رضا سے وہ انگوٹھی واپس مانگی جو غزوان نے اس کے ہاتھ سے اتارتے رضا کو دی تھی، جبکہ رضا نے ترچھی نظروں سے خود کی جانب بھوکے شیر کی مانند دیکھتے میر غزوان آفندی کو دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے غصے سے ڈر رہا تھا، نہیں، بلکہ وہ اس سب تماشے میں اپنا سب سے اچھا دوست کھونے سے ڈر رہا تھا، جو اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ اس سے پہلے رضا وہ انگوٹھی محرمہ کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتا کہ غزوان تیر کی تیزی سے اس انگوٹھی پر جھپٹا اور اتنی ہی تیزی سے وہ انگوٹھی کھڑکی کے باہر کی جانب اچھال دی۔ خس خم جہاں پاک! غزوان نے گہری سانس لیتے نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہاتھ جھاڑتے شعلے اگلتی آنکھوں سے زندگی میں پہلی بار محرمہ کی جانب دیکھا، جس پر محرمہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں موندی۔ تیرا مسئلہ کیا ہے غنی؟ تو آخر چاہتا کیا ہے؟ کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے تجھے؟ رضا نے چڑھتے ہوئے غزوان کی جانب دیکھتے پے در پہ سوالات کیے۔ تو جا یہاں سے، ورنہ دوسرا گال بھی سجا دوں گا۔ غزوان نے رضا کو گھورتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ ہاں،
میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی، میں بھی تیرے چہرے کا نقشہ بگاڑ سکتا ہوں۔ رضا نے آنکھیں چھوٹی کر کے غزوان کو گھورا۔ جا جا، آیا بڑا۔ غزوان نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، کنی میری بات سن، مسئلہ کیا ہے؟ کیا تو مہر کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے؟ اگر ایسا ہے تو میں ابھی اسی وقت جانے کو تیار ہوں۔ رضا کی بات پر جہاں غزوان نے آنکھیں جھکا کر لب بیچتے پہلو بتلا، وہیں مہرما نے حیرانگی سے رضا کی جانب دیکھتے ایک دم بھپری شیرنی کی مانند رضا پر گرائی، اور پھر غزوان کی جانب بڑھتے ایک ساتھ کئی مکے غزوان کے سینے پر مارتے بری طرح چلائی، ایسے کہ اسے اپنے گلے میں خراشیں پڑتی محسوس ہوئی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ مذاق ہوں میں؟ اور تم آخر چاہتے کیا ہو میر غزوان آفندی؟ کیوں چوک کی طرح چپک گئے ہو؟ کیوں مجھے جینے نہیں دے رہے؟ کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں میری زندگی عذاب کر رکھی ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ جب تم اپنی من پسند عورت سے اپنی محبت سے شادی کر سکتے ہو تو مجھے بھی بڑھنے دو اپنی زندگی میں آگے۔ کیوں ہمیشہ آ جاتے ہو مجھ پر اپنا حق جتانے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے، سمجھے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب خبردار تم میرے راستے میں آئے، مر گئی ماہے، سمجھ آئی تمہیں؟ ختم ہو گیا ماہی میر کا قصہ۔ چلے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، چلے جاؤ۔ کیوں سب کے سامنے میری ذات کا تماشا بنانے پر تلے ہو؟ مہرما کے جنونی انداز پر اور اس پر تضاد اس کے الفاظوں پر غزوان نے نم آنکھوں سے تڑپتے ہوئے مہرما کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اسے کھو چکا تھا؟ ہاں شاید۔ غزوان کے دل نے سرگوشی کی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ غزوان کی اصلان کی آواز پر مہرما تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانے کے لیے کہیں بھائی، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ آپ سب نے مل کر میری زندگی کو مذاق بنا دیا ہے، ان کو بولے جائیں یہاں سے۔ اصلان نے پریشانی سے مہرما کو سنبھالنا چاہا، جو پاگل ہوتے ہوئے بری طرح اصلان کی ٹی شرٹ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اصلان نے ایک نظر خاموشی سے کبھی غزوان کو تو کبھی مہرما کی جانب دیکھتے رضا کی جانب دیکھا، جس کا منہ فی الحال اچھا خاصا سوج چکا تھا۔ پھر نم آنکھوں سے مہرما کی پشت کو دیکھتے غزوان کو دیکھا، جس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اصلان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ پھر اصلان سرد لہجے میں گویا ہوا، تم دونوں جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اب میں کسی کو بھی مہرما کے کمرے میں نہ دکھوں۔ اصلان کی بات پر رضا چور نظروں سے غزوان کو دیکھتا، منہ سجھاتے ایک ناراض نظر اصلان پر ڈالتے کمرے سے نکل چکا تھا، جبکہ غزوان اب بھی بے چینی سے کھڑا ہچکیوں سے روتی مہرما کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں الگ سے انویٹیشن بھیجوں مسٹر میر غزوان آفندی؟ اصلان کی سپاٹ سی آواز پر غزوان جبڑے بھیجتے اپنی نم آنکھوں کو 2 انگلیوں سے مسلتا ایک آخری نگاہ مہرما کی جانب ڈالتے باہر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ مہرما کی سسکیوں کی آواز نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ بتانا ہرگز مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔